امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام خلیل کو ملکوت آسمان میں بلند کیا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین کی اس لیے سیر کرائی کہ وہ صاحب یقین تھے۔ خدا نے ان کی آنکھوں کو قوی کیا جبکہ ان کو آسمان پر بلند کیا اور انہوں نے زمین اور اس کی ظاہر و پوشیدہ تمام چیزوں کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرد و عورت کو زنا کرتے دیکھا، آپ نے نفرین کی کہ وہ ہلاک ہو جائیں، لہٰذا وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ پھر دو آدمیوں کو اسی حال میں دیکھا اور بد دعا کی، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ پھر ایک مرد و زن کو اسی طرح دیکھا، پھر بد دعا کی تو ہلاک ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ پھر ایک جوڑے کو اسی گناہ میں مبتلا دیکھا اور چاہا کہ بد دعا کریں کہ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اے ابراہیم، اپنی بد دعا کو میرے بندوں اور کنیزوں سے روکے رکھو۔ تحقیق کہ میں بخشنے والا، مہربان اور جبار و بردبار ہوں۔ میرے بندوں کے گناہ مجھ کو ضرر نہیں پہنچاتے جس طرح کہ ان کی عبادت فائدہ نہیں پہنچاتی، اور میں ان کی سزا و تربیت اس طرح نہیں کرتا کہ جلد اپنے غضب سے ان کا تدارک کر لوں جس طرح کہ تم کرتے ہو، لہٰذا اپنی دعا میرے بندوں سے باز رکھو۔ تحقیق کہ تم میرے بندوں کو میرے عذاب سے ڈرانے والے ہو، میری بادشاہی میں شریک نہیں ہو، نہ میرے بندوں پر حافظ و نگہبان ہو۔ میں اپنے بندوں کے ساتھ 3 طریقوں میں سے ایک اختیار کرتا ہوں، یا تو وہ توبہ کرتے ہیں اور میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور ان کے عیبوں کو پوشیدہ کر دیتا ہوں، یا یہ کہ اپنے عذاب کو ان سے روک دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے صلب سے چند مومن پیدا ہونے والے ہیں، لہٰذا کافر ماں باپ پر رحم و مہربانی کرتا ہوں اور عذاب کو ان سے رفع کر دیتا ہوں۔ مومنین ان کے صلبوں اور رحموں سے باہر آ جاتے ہیں اور علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ان پر میرا عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر میری بلائیں نازل ہوتی ہیں اگر ان کے صلبوں اور رحموں میں مومنین نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں۔ میں نے جو عذاب ان کے لیے آخرت میں مہیا کر رکھا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے جو تم ان کے لیے دنیا میں چاہتے ہو، کیونکہ میرے بندوں کے لیے میرا عذاب میرے جلال و بزرگی کے موافق ہے، لہٰذا مجھ کو میرے بندوں کے ساتھ چھوڑ دو اور دخل نہ دو، کیونکہ میں ان پر تم سے زیادہ مہربان ہوں اور متحمل، جبار اور دانا حکیم ہوں۔ اپنے علم سے تدبر کرتا ہوں اور ان میں قضاء و قدر کو جاری کرتا ہوں۔ منقول ہے کہ مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے قول حضرت ابراہیم علیہ السلام ربی ارنی کیف تحیی الموتی کی تفسیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ یقیناً میں اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو اپنا خلیل اور دوست بناؤں گا جو اگر مجھ سے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ ابراہیم کو خیال ہوا کہ وہ خلیل شاید میں ہوں گا، اس لیے خدا سے عرض کی خداوندا مجھ کو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا کیا ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کی ہاں ایمان تو رکھتا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں ہی تیرا خلیل ہوں۔ بس فرمایا 4 طائروں کو لے کر ان کو کوٹ کر ایک دوسرے میں ملا دو اور اچھی طرح دیکھ لو تاکہ زندہ ہونے کے بعد تم کو ان پر شبہ نہ ہو، اور پھر ان میں سے ہر پہاڑ پر ایک جزو رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سمجھ رکھو کہ خدا عزیز و حکیم ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اس پر غالب اور اس کے تمام کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم نے 4 پرندے پکڑے اور ان کو ریزہ ریزہ کیا، پھر ان کے زروں کو باہم مخلوط کر دیا، پھر ہر پہاڑ پر ان پہاڑوں میں سے جو ان کے گرد تھے ایک ایک جزو رکھا، اور وہ 10 پہاڑ تھے، اور ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لیں اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا، پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی تو ان حیوانوں کے بعض اجزاء بعض کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے،
اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر متصل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی منقاریں چھوڑ دیں تو وہ پرندے اڑے، زمین پر بیٹھے اور اس دانے میں سے چنا اور پانی میں سے پیا اور کہا، پیغمبر خدا، آپ نے مجھ کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔